یہ جو لوگ جماعتیں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، خواہ وہ 2017-18 میں نون لیگ کو چھوڑ کر گئے یا آج پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا، آپ جماعت کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارا اس جماعت کے اس معاملے میں یہ اختلاف ہے، تو یہ اختلاف تو اس جماعت کے اندر بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ جماعت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہاں کون سے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جماعت کسی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خصوصاً جب جماعت میں برا وقت ہو اس وقت تو وہ جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے، پھر تو یقیناً آپ کو کسی نے ہڈی ڈالی ہے۔ ہاں، جب اچھا وقت ہے اس وقت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بجٹ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو پوسٹیں مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانی قوم کے اوپر، جب تک یہ وزیر ہیلتھ تھے، جی ہاں، ان کی جو کارستانیوں کی لسٹ ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ آج معصوم سی شکل بنا کے یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو پڑھ کے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اپنا آپ بچا رہا ہے کہ یار میں جماعت چھوڑتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میں نے چوریاں کی ہیں نا اس قوم کے ساتھ، اور اس میں خان صاحب بھی مجرم ہے کیونکہ ان کے انڈر تھا یہ، وہ چوریاں معاف کر دو میری۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پی ٹی اے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ جب ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ ان کے ساتھ بھی سارے چور کٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی یہ بات۔ پھر جہانگیر ترین صاحب جب چھوڑ گئے تو آپ نے کہا ہاں اب چور ہو گیا، یہ چھوڑ گیا۔ جب تک اندر تھا پھر بالکل ٹھیک تھا۔ فواد چودھری صاحب دیکھ لیں، جنہوں نے مسلسل عمران خان صاحب کو ٹیون کر کے اور یہ وہ بندہ ہے جو خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہے پوری زندگی، اور یہ وہ ڈیموکریٹک بیانیاں لانچ کر کے اینڈ پہ دیکھنے وہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ یعنی وہ بیانات جس قسم کے دے رہا ہے، کچھ عرصے بعد شاید آپ کو یہ بھی خبر ملے کہ اس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے۔ ویسے اس نے مورلی تو چھوڑ دی ہے جو کچھ اس نے بیان دیے ہیں۔ تو جب بھی کسی پہ برا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود اس کے سارے وہ بیانیے، وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے اپنے پلیٹ فارم سے کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست اور مذہب اس طرح جڑی ہوئی ہے، اور خصوصاً ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ تو خان صاحب کی وجہ سے پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ ہوئی، اور خان صاحب نے جو مذہبی ٹچ دیا ہے اور جو مذہبی تڑکا لگایا ہے اپنی سیاست کو، اس کی وجہ سے ہمارے بھی جو ٹین ایجرز بچے ہیں نا، وہ بھی مطلب ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر دیکھیں، اور انہیں کوئی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے آئیڈیل نہ آپ سمجھا کریں کہ یہ لوگ کوئی مذہبی پیشوا ہے، کوئی آپ کو کوئی ایسا حکمران ملنے والا ہے، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔